بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلاگ نمبر 14، صفحہ نمبر 21، معارف القرآن جلد 2، سورۃ آل عمران نمبر 3، آیت نمبر 7۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ، قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور تلاوت ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر ہیں اس کتاب کی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، نالہ سیاد سے ہوں گے نواساما طیور۔ خون گلجیں سے کلی رنگین قبا ہو جائے گی، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی۔ اس قدر ہوگی ترنم آفریں باد بہار، نگہت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی۔ ویلاگ نمبر 14۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ متشابہات کے بارے میں زیادہ تحقیق و تفتیش نہیں کرتے، بلکہ اجمالاً ایسی آیت پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا برحق کلام ہے، اگرچہ اس نے کسی مصلحت کی وجہ سے ہم کو ان کے معانی پر مطلع نہیں فرمایا۔ در حقیقت یہی طریقہ سلامتی اور احتیاط کا ہے۔ اس کے برخلاف بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ محکمات سے آنکھیں بند کر کے متشابہات کی کھوج کرید میں لگے رہتے ہیں، اور ان سے اپنی خواہش کے مطابق معانی نکال کر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن اور حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فرمایا مدنی مصطفیٰ محمد رسول اللہ نے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دور بھاگیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ بخاری جلد نمبر 2۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا خوف ہے۔ اول یہ کہ مال بہت مل جائے جس کی وجہ سے باہمی حسد میں مبتلا ہو جائیں اور کچھ تو خون کرنے لگے۔ دوسری یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے، یعنی ترجمہ کے ذریعے ہر عامی اور جاہل بھی اس کے سمجھنے کا مدعی ہو جائے، اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں یعنی متشابہات، ان کے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگے، حالانکہ ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے۔ تیسری یہ کہ ان کا علم بڑھ جائے تو اسے ضائع کر دیں اور علم کو بڑھانے کی جستجو چھوڑ دیں۔ ابن کثیر بحوالہ طبرانی۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ نمبر 14 جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا ویلاگ نمبر 15، اور آخری ویلاگ ہوگا آج کا۔ تو ہم آپ کے سامنے یہ ویلاگ کمپلیٹ کرتے ہیں، اور نیکسٹ ویلاگ نمبر 15 انشاءاللہ اس کے بعد آئے گا وہ نئی آیت، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ۔ میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں، ایسا کوئی مسافر شاید کہیں نہ ہوگا، دیکھے بغیر اپنی منزل سے آشنا ہوں،
یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاہد میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں۔ طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں۔ دوری و حاضری میں ایک بات مشترک ہے، کچھ خواب دیکھتا تھا کچھ خواب دیکھتا ہوں۔ اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔